ملک الموت کو سخت دل کہنا کیسا؟ سوال ایک عورت کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کی روح تم قبض کیا کرو تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ عز و جل نے دوبارہ حکم دیا، انہوں نے پھر انکار کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا دل بہت نرم ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ حکم ہوا تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، اور روح قبض کرنا کوئی برا کام بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام لوگوں کی روح قبض کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا دل بے حد سخت ہو گیا۔ مزید وہ عورت کہتی ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوئے کیونکہ ان کا دل سخت ہو گیا تھا۔ کیا یہ واقعہ کسی مستند کتاب سے ثابت ہے؟ جواب، دونوں روایات، دونوں بات قطعاً واہیات اور من جملہ خرافات اور نصوص شرعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل کے تمام فرشتے، اللہ عز و جل کے تمام فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہونا محال یعنی ناممکن ہے۔ یہ جملہ کفریہ ہے جس میں کہا گیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے لگے یہاں تک کہ معاذ اللہ عز و جل ان کا دل سخت ہو گیا۔ یہ جملہ کفریہ ہے، یہ جو جملہ ہے یہ کفریہ جملہ ہے جس میں کہا گیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے لگے یہاں تک کہ معاذ اللہ عز و جل ان کا دل سخت ہو گیا۔ یاد رکھیے، صرف ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہی نہیں، سب کے سب فرشتے معصوم ہیں، وہ اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں۔ چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں ارشاد رب العباد ہے، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوا۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوا، فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوا۔ اب یہ یاد رہے، یہ آیت سجدہ تھی جو پڑھی گئی تھی، یہ آیت سجدہ ہم نے تلاوت کرے۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27 میں خدائے رحمان کا فرشتوں کے بارے میں فرمان عالی شان ہے، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں، اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ یہ تو جبرائیل بھول گئے کہنا کیسا؟ سوال، یہ جملہ کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ یہ تو جبرائیل بھول گئے؟ جانا تھا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس اور وحی لے کر پہنچ گئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ جواب، اس قول پر التزام کفر کا حکم ہے، اس قول پر التزام کفر کا حکم ہے۔ بولنے والا کہتے ہی اسلام سے خارج ہو کر کافر اور مرتد ہو گیا۔ یہ جملہ کہنے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ یہ تو جبرائیل بھول گئے، جانا تھا علی کے پاس اور وحی لے کر پہنچ گئے محمد کے پاس؟ جواب، اس قول پر التزام کفر کا حکم ہے، بولنے والا کہتے ہی اسلام سے خارج ہو کر کافر اور مرتد ہو گیا۔
توہین ملک کفر ہے، یعنی فرشتوں کی توہین کفر ہے۔ توہین ملک کفر ہے کہ 13 حروف کی نسبت سے فرشتوں کے متعلق کفریات کی 13 مثالیں۔ نمبر 1، یہ کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، صریح کفر ہے۔ یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں صریح کفر ہے۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں اور فرشتے روح نکالنے آ گئے، صریح کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور ملک الموت غلطی سے دوسرے کی روح قبض کرنے پہنچ گئے، یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 4 اور 5، کسی بھی فرشتے کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 6، اگر کسی نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کے ناموں کو کسی کاغذ میں لکھا پھر ان کی توہین اور حقارت کی وجہ سے گندگی میں پھینکا تو کافر ہے۔ نمبر 7، فرشتوں کو قدیم یعنی ہمیشہ سے ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 8، فرشتوں کو خالق جاننا، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 9، فرشتے کے وجود کا انکار کرنا کہ فرشتے کیا چیز ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہوتا نہیں ہے فرشتہ، اس طریقے سے کہنا، بالکل فرشتوں کے وجود کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ نمبر 10، کہنا فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 11، کسی نے کہا فلاں کی گواہی قبول نہیں کروں گا اگرچہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہی کیوں نہ ہو، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 12، جو کہے کہ حضرت جبریل امین علیہم السلام نے وحی لانے میں غلطی کی وہ کافر اور مرتد ہے۔ نمبر 13، جس نے کہا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے میں غلطی کی، اس کا یہ قول کفر ہے۔ ایسی ہزاروں مثال ہے۔ ایک جملہ یاد رکھے کہ فرشتوں کا انکار کرنا یا فرشتوں کی طرف یہ کہنا کہ فرشتے سے خطا یا غلطی ہوئی یا فرشتوں کی گستاخی اور توہین کرنا، یہ سب کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی